کا مجھے جوائن کر رہے ہیں جان حسین، تہران میں ہیں، جرنلسٹ ہیں. اور میں جان حسین کے متعلق ایک بات کل بتانی بھول گیا تھا کہ جان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، جان حسین آفیشیل. تو اگر آپ کو ایران سے اندر سے لمحہ بلمحہ کی خبریں چاہیے تو آپ پلیز جان کو سبسکرائب کریں، اور اس کو تاکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن رہیں گی. تھینک یو مبشر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اب یہ مجھے بتائیں، آج گاندھی ہاسپٹل سے شروع ہوتے ہیں، اس وقت 3 F-15 جو گرے، اور جو انڈین میڈیا نے خبریں چلائی تھی نیتن یاہو کے بارے میں کہ اس کے آفس کمپاؤنڈ کو ہٹ ہو گیا. ایران کے اندر اسرائیل نے کہا ہم نے 600 ٹارگٹس کے اوپر بامبنگ کی ہے. اب یہ ساری باتیں آپ تفصیل سے ذرا ڈیٹیل سے دیں. مبشر صاحب، نہ صرف گاندھی ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہوا بلکہ 3 میڈیکل سینٹرز اور فیسلٹیز کے اوپر حملہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کرسنٹ کے آفیسز کے اوپر، جو کہ ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے، اس کے سینٹرز کے اوپر حملہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ریزیڈینشیل ایریاز میں، نارمک میں، عباس آباد میں، ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، فردوسی اسکوائر ایون جہاں پہ لوگ جمے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، ان تک کو ٹارگٹ کیا. اور ان کی تو پالیسی رہی ہے کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے یہ جو ہے پوری بلڈنگ گرا دیتے ہیں. تو اس وقت بہت زیادہ نقصان تہران کے اندر ہوا ہے. پورے ایران کے اندر یہ انڈسکرمنیٹلی کارپیٹ بامبنگ کی سچویشن مجھے لگ رہا ہے کریٹ ہو رہی ہے. اور پولیس اسٹیشنز، اب یہ انٹرسٹنگ بات بہت یہ ہو رہی ہے کہ پولیس اسٹیشنز کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر محلے کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ایکسپیکٹڈ ہے، ایرانی آفیشلز کے مطابق ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان بامبنگز کے بعد کردش فورسز جو دوسرے بارڈر سے انفلٹریٹ کی جائیں گی ویپنز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین خلق کے جو ٹیررسٹ ہیں ایران کے اندر بھی اور جو دوسرے ریجنز کے اندر ہیں، سدرن پروونسز کے اندر اور ایسٹرن پروونسز کے اندر، ان کو موبلائز کیا، ویسٹرن پروونسز کے اندر ان کو موبلائز کیا جائے گا. اور اب بات جو یہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ پہ بھی آپ ایک انگیجمنٹ دیکھیں گے ایران کے اندر. اس وقت میں خود بھی بیٹھا ہوں، 8 دھماکے اور مجھے سنائی دی ہیں، 8-9 دھماکے، اور میسو اسکیل پہ بامبنگ جاری ہے. تو ہو کیا رہا ہے آگے؟ اب آپ لوگوں نے واقعی جہاز گرائے ہیں کہ خود سے گر گئے ہیں، فرینڈلی فائر سے گرے ہیں، کیا ہوا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس نے گرائے ہیں، کیا گرائے ہیں. لیکن 27 سال بعد جو ہے وہ اتنے ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ خود سے نہ جانے کیسے انہوں نے فرینڈلی فائر کر کے خود سے گرا دیے. تو فیکٹس تو سامنے آ جائیں گے. دوسرا یہ کہ نیتن یاہو کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں ایران کے اندر کہ نیتن یاہو کا ذرا پتہ تو لگائیں وہ کہاں ہے، کدھر بیٹھا ہوا ہے اور کہاں ہے وہ. کیونکہ ایران نے جو 10th ویو اپنی لانچ کی اس کے اندر نیتن یاہو کو ٹارگٹ کیا. 20 اور لوکیشنز تھیں، اسٹریٹجک لوکیشنز امپورٹنٹ اسرائیل کے اندر، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اب اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے. وہ تو پچھلی باری بھی سائپرس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کون سا آپ کے خیال میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا وہاں پہ؟ یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں، بنکر میں نہیں رہتے نا یہاں پہ ایرانی، وہ وہاں پہ بنکر میں ہوتے ہیں تو مشکل ہے ذرا ٹارگٹ کرنا. نہیں، وہ جو ہے اس کے متعلق افواہیں یہ تھی کہ وہ گریس میں ہے اس باری. اچھا، آئی تھنک ہو سکتا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے لیکن ٹارگٹ ضرور کیا ہے، امپیکٹ ضرور اسرائیل کے اندر ہوا ہے پرائم منسٹر کے آفس کے اوپر. یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ کہا جا رہا ہے. چلیں، کم از کم پہلی باری یہ حسن علی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پہلی باری کوئی اٹیک تو ہوا ہے نا. یہ بھی تو ایک حسن علی تو خوشی منا رہے ہیں اس بات کی. ہم بھی خوش ہیں یہاں پہ. اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے آگے جنگ کتنی لمبی چلے گی؟ مبشر صاحب، جنگ میں کانسٹنٹلی ریفارم کر رہا ہوں، جنگ بہت لمبی، میرے نظر میں جنگ کافی لمبی چلنے والی ہے. یہ صرف یہ اس لیے نہیں کر رہا ایران کے پریشر آئے ملکوں کے اوپر. ایران ریونج کے طور پہ اٹیکس کر رہا ہے. آپ نے سائپرس اور دوسری جگہوں کا، UK کے جو بیسز ہیں ان کا بھی سنا ہوگا کہ اس کے اوپر بھی انگیجمنٹ شروع ہونے والی ہیں. جس ملک کا بیس یوز ہو رہا ہے سپورٹ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اٹیکس کے لیے، اس بیس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس فیسلٹی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. دبئی کے اندر بھی جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے. جو لوگ ایئرپورٹ کی بات کرتے ہیں دوسری فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں، دیکھیں بہت ساری CIA کی فیسلٹیز ہیں. انفیکٹ ایئرپورٹ کے اندر ایک کام کرتے ہیں، UAE کی، قطر کی، کویت کی، سعودیہ کی، ارامکو کی، ان کی ویڈیوز ہم بیچ میں چلاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے، جب آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جی، ایئرپورٹ کے اندر تک CIA کی فیسلٹی ہے کیونکہ ان کا جو پورا سیکورٹی سسٹم ہے ایئرپورٹ کا وہ بھی CIA اور US آفیشلز ہی مینیج کرتے ہیں، انہی کی انٹیلیجنس کے لوگ مینیج کرتے ہیں. اور ملاقاتیں بھی جو CIA کے لوگوں کی ہوتی ہیں وہ بھی ایئرپورٹ کے اندر ہی ہوتی ہیں، جہاں تک میری معلومات ہے اس کے مطابق. جب بھی ان کو کسی باہر کے بندے سے ملنا ہوتا ہے تو وہاں ملتے ہیں. تو بہت سارے ایسے سینٹرز ہیں جو بالکل ان دوست برادر ممالک جو اسرائیل کے بھی دوست ہیں انہوں نے بنائے ہوئے رکھے تھے
اور بہت ساری ہاؤسنگ فیسلٹیز ہیں جو الگ سے بنی ہوئی تھی. تو ایران نے ضروری سمجھا کہ ان کو اٹیک کیا جائے, اور سخت ناراضگی ہے ان ملکوں سے کہ انہوں نے وعدہ کیا اور پھر دھوکہ دیا. آپ دیکھیں کہ آذربائیجان کے اندر, ترکی کے اندر, عمان کے اندر اٹیک نہیں کیا ہے, جبکہ وہاں پہ بھی ایسٹس اور فیسلٹیز اور ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ ریونج کا ایک طریقہ ہے, یہ پریشر لانا کہ وہ بند کر دیں حملے اور سیز فائر ہو جائے. اس کا آئی ڈونٹ تھنک اس کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. میرے خیال میں یہ بات تب تک چلے گی جب تک یونائٹڈ اسٹیٹس اس پورے ریجن کے اندر سے ایویکیویٹ نہیں کر دیتا, پوری فورسز کو اپنے واپس نہیں لے آتا. شاید تب کوئی بات بن سکے, ورنہ یہ اٹیکس چلتے رہیں گے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کہتے ہیں کہ پورے خلیج فارس اور بحر عرب میں جی پی ایس سگنلز ہیں وہ شدید متاثر ہیں, اور اس کی وجہ سے جو بحری جہاز ہیں ان کی نیویگیشن, ان کو مینول نیویگیٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی نیویگیشن متاثر ہوئی ہوئی ہے. سعودی عربیہ کی وزارت خارجہ کا ایک بیان میرے سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ان حملوں کو عالمی توانائی کی سپلائی پر حملہ قرار دیا, اور ارامکو کی تنصیبات اور دمام کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا صرف سعودی عربیہ نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کے استحکام پہ حملہ ہے. ہم اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں. سعودی عربیہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یو این ایس سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کی بھی درخواست کر دی ہے. دبئی ایئرپورٹ اور ابوظہبی پر حملوں کے بعد یو اے ای کا لہجہ انتہائی سخت ہے. دبئی کا بیان ہے کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جیسے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور دہشت گردی ہے, اور اس بزدلانہ کارروائی کا جواب دیا جائے گا. قطر والے کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ ثالث یا میڈییٹر کا کردار ادا کرتا ہے, اب اپنی تنصیبات پہ حملوں کے بعد دفاعی پوزیشن میں. قطر کی گیس تنصیبات کے قریب حملے خطے کو ایک ایسی آگ میں دھکیل دیں گے جسے کوئی محفوظ نہیں رہے گا. ہم تمام فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی خود مختاری پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. کویت کیا کہتا ہے؟ کویتی حکام نے اسے علاقائی خود مختاری کی سنگین پامالی قرار دیا, اور خلیج تعاون کونسل یعنی جی سی سی کا ہنگامی سربراہی اجلاس بلانے پہ زور دیا. اور بحرین نے براہ راست ایران کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ایران نواز گروپس کے ذریعے امریکن اڈے اور منامہ کو نشانہ بنانا خطے میں فرقہ وارانہ اور عسکری جنگ چھیڑنے کی کوشش ہے. جی سی سی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایک خلیجی ملک پر حملہ تمام ممبر ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. ہم اپنے مشترکہ دفاعی معاہدے یعنی پیننسولا شیلڈ فورس کو فعال کرنے پہ غور کر رہے ہیں. تو جوشی لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ پوری دنیا میں اب بالکل اکیلے ہو گئے. ساتھ کب تھے مورشد صاحب؟ پہلے بھی آپ مجھے یہ بتا دیں, پہلے بھی کوئی ساتھ تھا؟ یہ جو گلف کے ممالک جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور سخت مذمتیں اور کنڈمنیشنز اور سخت ایشو سٹیٹمنٹ, انہوں نے یو این کے اندر بھی لیٹرز لکھے غازہ کے, جب یہ بمباری مظلوم بچے جب مارے جا رہے تھے تب انہوں نے سخت مذمت کی الفاظوں سے. تو اس سے کیا ہی ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو سیکٹیرین ایلیمنٹ کی بھی جو بات کی ہے, یہ جو ایران ہے جو یہ حماس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے, فلسطین کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے, وہ تو سنی ہے. تو یہ باتیں ساری عرب ممالک کی طرف سے, یہ شیعہ سنی کی باتیں کہاں سے آتی ہیں, کون شروع کرتا ہے, یہ تو آپ کو بھی بہتر پتا ہوگا کہ یہ کس نے ویو چھیڑی ہے پورے ریجن کے اندر. ایران کا جو رد عمل اور جو نظر آتا ہے وہ تو زیادہ کھڑا ہوا ہے ان سنیوں کے ساتھ جو اس ریجن کے اندر ہیں, اور اسلام کو یوز کرتے ہیں ایز این ایموشنل ٹول کہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو ان کی باتوں سے. لیکن سب کو پتا ہے, پوری عوام کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے کمپرومائز رہے ہیں, ہمیشہ سے امریکہ کی مدد کی ہے, ہمیشہ سے انہوں نے غازہ کے جو بچے ہیں اور فلسطین کے جو بچے ہیں ان کو کمپرومائز پوزیشن میں رکھا ہے, اور ہمیشہ سے صرف اپنی بادشاہت اور اپنے انٹرسٹ دیکھیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان باتوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. ان کی اپنی رسپانس کیپیسٹی کیا ہے, کیپیبلٹی کیا ہے, آپ خود بتائیں نا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر ہی ڈیپینڈنسی تھی نا ان کی سیکورٹی کی, کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیں آ کے پروٹیکٹ کرے گا. بیسز بنا دیے یونائٹڈ اسٹیٹس نے, ہتھیار بھی بلیک میل کر کے ان کو ہتھیار بھی بیچے $100 بلین کے. اور کیا ریسپونڈ کریں گے یہ خود سے یونائٹڈ اسٹیٹس سے؟ تو اب ان کی لڑائی ہو رہی ہے الٹا کہ آپ اسرائیل کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہمیں آپ ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے اتنا؟ بھائی ہم تو کھڑے میں یہاں پہ, تو آپ ہمیں ڈیفینڈ کریں. تو میرے خیال میں ابھی آپ کو یہ بھی چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ اپنا ایک مسئلہ ان کا اسرائیل کے ساتھ چل گیا ہے کہ میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں یا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
تو بالکل ایران سے ایکسپیکٹ کیا کریں گے یہ کہ ایران جب یہاں پہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا جائے گا اور اتنے اٹیکس کیے جائیں گے تو ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں ایران ہار پہنائے گا ان کو آ کے یا اپنی میزائلیں اپنے ہی ملک کے اندر چلائے گا؟ تو یہ تو ایکسپیکٹیشن آئی تھنک انفیئر ہیں اور لوگ ان ساری باتوں کو اب سمجھ چکے ہیں. سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر, اور بس ان کے ٹول کے حساب سے یہ جب استعمال کرنا چاہیں ان باتوں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی اپنے سب سے ڈیڈلی میزائلز جو ہیں وہ تو چلائے ہی نہیں. کیا وہ نہیں چلنے کے چلائے گا. ہیں یا ان کو وہ تباہ ہو گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں, یا کوئی اس میں حکمت عملی ہے؟ جب یہ پرانا اسٹاک پائل تباہ نہیں ہوا تو نیا والا اسٹاک پائل مجھے ہارڈلی لگتا ہے کہ تباہ ہوا ہوگا, اور ایڈوانس مسل ٹیکنالوجی یوز ہوگی آئی ایم پریٹی شور, اور ہو رہی ہے کچھ جگہوں پہ اسرائیل میں لانچ کیے ہیں ایڈوانس مسلز آج بھی ویوز کے اندر, اور ان کا کافی سگنیفیکنٹ امپیکٹ رہا ہے وہاں پہ. تو اور نئی ٹیکنالوجیز اور نئے کارڈز ایران ٹائم کے ساتھ ساتھ آئی تھنک پلے آؤٹ کرے گا, ایک دم سے ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں کرے گا. بڑا اسمارٹلی یہ لوگ پلے کر رہے ہیں مبشر صاحب, جب سے کہ آپ نے خود بھی انٹرو میں کہا کہ ڈی سینٹرلائز کر دی ہے, کسی حد تک ڈی سینٹرلائز کر دی ہے انہوں نے اپنی ڈیسیجن میکنگ, اور آئیڈیالوجیکلی جو مضبوط ان کے جو ریولوشنری گارڈ اور جتنے لوگ ہیں ٹرسٹڈ وہ اپنے حساب سے جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک سینٹرل کمانڈ بھی بچی ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سینٹرل کمانڈ ختم ہو گئی ہے, سینٹرل کمانڈ بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر جو کمیونیکیشن کا ٹائم ہے وہ زیادہ ہو گیا, چیک اینڈ بیلنس کا ٹائم زیادہ ہو گیا, اور موسٹ آف دا ڈیسیجن میکنگ کے اندر آٹونومی دے دی گئی ہے. آپ کی اسکرین پہ ایک سلائیڈ ہماری چل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ارامکو کی فیسلٹی کو اسٹرائک ہوا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ راس تنورہ سعودی عربیہ کے اندر. اب یہ ایک آرین جو ہے اس نے ریفائنری کو ہٹ کیا. اب 550,000 بیرلز کی پر ڈے کی جو ایکسپورٹس تھیں ٹو چائنا, ٹو جاپان, ٹو یورپ, وہ ایک دم ہالٹ ہو گئی ہیں وہاں پہ. یہ ایران نے بیٹھے بٹھائے ایک اڑتا تیر جو ہے ادھر ادھر پکڑ کے پھینک دیا. اب آپ دیکھیں گلوبل آئل سورس جو ہے یا سرچ جو ہے اس کی, برنٹ اور کروڈ آئل جو ہے وہ ایک دم 10% بڑھ گیا وہاں پہ. اب ٹارگیٹنگ کریٹیکل انرجی انفراسٹرکچر. حزب اللہ جو ہے وہ جیسی بھی ہے, ہم تو سمجھتے تھے بالکل انکیپیسٹیٹڈ ہے, لیکن وہ یا ڈی کیپیسٹیٹ ہو چکی ہے. اس نے وار کو جوائن کر لیا اور انہوں نے راکٹس اور ڈرون جو ہیں لیبنن سے مارے حائفہ کے اندر, اور 14 مہینے پرانا ایک سیز فائر جو ہے ختم ہو گیا. اسرائیل نے کیا کیا, اپنی ریزرو فورسز کو کال کر لیا اور انہوں نے حزب اللہ کے اوپر وہاں پہ تباہ کن حملہ شروع کر دیا. اب ہاں دوسری طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کی میزائل شارٹیج ہو رہی ہے, کیونکہ جتنا آپ نے سوارمنگ اٹیکس کی ہیں ڈرونز کے ان کے اوپر, ان کے یعنی 8-8 لاکھ ڈالر کا جو میزائل ہے وہ 20-20 ہزار ڈالر کے آپ کے ڈرون کے پیچھے بھاگتا رہا ہے. اور وہ انٹرسیپٹر میزائل وغیرہ جو ہیں ان کی جو اب یعنی بیٹریز کو چینج کرنے میں بھی, ریپلینش کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, کجائے اس کے کہ اس کی سٹاک پائل جو ہے کہا جا رہا ہے کہ 25% سے زیادہ کم ہو چکی ہے. اب یہ جیوگرافی یہاں پہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے آپ کی لڑائی کی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنا خود ہی آپ اپنا جو فرنٹیئر ہے بڑھائی جا رہے ہیں. اب 11 ٹیریٹریز آپ نے پچھلے 72 گھنٹے میں ان کے اوپر اٹیک کر دی ہے. تو اب سمجھ نہیں آتا کہ کوئی رہ گیا جو آپ کے حملوں سے محفوظ ہو. لیکن اسرائیل کا جو ڈومیسٹک امپیکٹ ہے وہ ایرانین بیلسٹک میزائل سٹرائکس کا, کہ وہ ان کے مطابق 9 سیولین مر چکے ہیں, لیکن آئرن ڈوم اور ایرو ڈیفنسز جو ہیں ان کے آبویسلی یہاں پہ پینیٹریٹ ہو رہے ہیں. اب یہ 9 ہیں, 90 ہیں, 900 ہیں, یور ورڈ از ایز گڈ ایز دیئرز, مجھے تو نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ ان کے یہ پینیٹریٹ ہو رہے ہیں. گراؤنڈ انویژن کا رسک آ گیا ہے, اور خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں, تو اب یہ کم از کم IDF جو ہے وہ حزب اللہ کے اوپر تو گراؤنڈ ڈیفینسو انہوں نے شروع کر دی ہے ہلکا پھلکا, اور وہ اب زیادہ ہو جائے گا, تیز ہو جائے گا, اور پھر وہ بارڈر سے آگے جانے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن ڈپلومیٹک شفٹس ہو گیا, کیونکہ جرمنی جو ہے وہ خود جوائن کر رہا ہے اس کو آپ کے خلاف, فرانس جوائن کر رہا ہے, اور فائنلی جو UK ایک الگ یعنی بالکل الگ کھڑا ہوا تھا وہ بھی آپ کے خلاف آ گیا. ویئر از دیٹ لیونگ ایران, مجھے وہ بتائیں. مشرف صاحب ایران کو
ऑब्वियसली बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल ये बात आपकी सच है, लेकिन अकेले भी ईरान जो कर रहा है, तो ये क्या क्या कर लिया इन लोगों ने, डिफेंड कर लिया इफेक्टिवली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को, और ये यूके और फ्रांस और रशिया तो नहीं खैर, यूके, फ्रांस और अमेरिका और इनकी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, बड़ी बड़ी कश्तियां, बड़े बड़े मिसाइल्स और बड़ी बड़ी सर्वेलेंस की इक्विपमेंट, इन्होंने क्या बचा लिया उन सारे एलाइज को जो जिनको ये कह रहे थे कि ये प्रोटेक्शन देंगे। ये सारी बातें मेरे ख्याल में, अगर हम मोतियों का एग्जाम्पल देखें, चूटी भी ना मोशर साहब हाथी के कान में चली जाए तो वो नचवाती है, मिसाल है। और मैं चूटी से मुकाबला नहीं कर रहा ईरान का, ईरान को तो मैं बहुत इसमें आगे पावरफुल समझता हूँ, क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर सकता ईरान, फलाना फलाना। लेकिन बहरहाल जो 2023 में आप देखें, 2 साल के लिए हूतियों ने रेड सी बंद कर दिया था, वहां पे 176 वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया था, और आखिरी में अमेरिका को हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि भाई आप मेरे साथ सीज फायर कर लें, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप मुझे ना मारें। दुनिया में हमेशा जिन कुवतों के खिलाफ जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेजन हमने देखी हैं, अफगानिस्तान के अंदर ये 20 साल रुले, ग्राउंड इन्वेजन थी, चले आप कंपैरेटिव जो है वो नहीं ड्रॉ कर सकते, बिल्कुल सही बात है, गुरिल्ला टैक्टिक्स भी थी, वियतनाम के अंदर भी ऐसा ही था। लेकिन सिर्फ ये टेक्नोलॉजीज और ये सिर्फ सुपर पावर की माइट आई डोंट थिंक सब्सटैंशिएट करती है किसी भी वॉर के आउटकम को। आई थिंक अगर इसके अंदर ये ईरान की अगर बात करें, अब देखें अल्लाह की तरफ से भी कुछ चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इनके दिमाग में जो एक सोच थी कि ईरानी अवाम इनके साथ है और ट्रम्प के साथ है और अमेरिका के साथ है, इसकी वजह से इनको जो है वो खुद से नुकसान हुआ, इनकी अवाम, ईरान की अवाम और ज्यादा सपोर्ट में आ गई। तो अगर ग्राउंड बैटल पे भी अगर बात करें, अगर ये कंट्रीज मिलके डिसाइड करती हैं कि लेट्स इन्वेड ईरान, तो भी मैं बताऊं मोशर साहब, यहाँ पे 2 फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। एक है IRGC, जिसके खुद के नंबर्स आपको पता है कि मिलियन तक रीच कर जाते हैं, ऑफिशियली तो उसका 3-4 लाख का वो है, लेकिन अनऑफिशियली काफी ज्यादा है। दूसरा बसीज पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब बसीज के 2 हिस्से हैं। बसीज वो इदारा है जो वॉलंटियर ग्रुप है, एज अ वॉलंटियर ग्रुप काम करता है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर आम लोग होते हैं। बसीज की जो इनरोलमेंट्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बेचारे जो सोल्जर्स जिनको AC की और बर्गर किंग की आदत जो लगी हुई है, वो जब आएंगे इधर, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईरान के जियोग्राफी को देखते हुए और ईरान की जो आवाम की डायनामिक्स हैं उसको देखते हुए किसी भी सक्सेसफुल तरीके से पेनिट्रेट कर सकते। पहाड़ों से सराउंडेड है। बट एक और चीज देखें, जरा आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जरा गौर से देखें कि अब स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो गया वॉरफेयर में। देखें, पहले डायरेक्ट लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने आपके रूहानी आयतुल्लाह को टारगेट किया, और आपका जो खैबर शिकन था बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी एक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है शैडो वॉर से डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल, आप समझे, टारगेटिंग, टॉप ऑफिसर्स को टारगेट कर रहा है। फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत हो रही है, आप दोनों सोशल मीडिया पे भी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और ये एक बड़ा शिफ्ट है, यानी पिछली 2 दफा से पहले प्रेशर टैक्टिक हो रहा है, एस्केलेटिंग है, कि नॉर्मली मिसाइल्स वगैरह जो होते हैं ये 3rd लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, और ये समझा जाता है कि इंतहाई एस्केलेटरी लेवल है, यहाँ पे पहले दिन से पहले लेवल पे यही इस्तेमाल हो रहा है, तो खत्म कहाँ पे होना है, या इसके बाद एस्केलेशन कहाँ तक पहुंचेगी। फिर अब अगर सीनियर लीडरशिप जो है उनकी फैसिलिटीज जो है वल्नरेबल हैं, और आपके अंदर इतने लूप होल्स हैं आपकी इंटेलिजेंस में, तो कितनी देर तक आप और अपने लोगों के साथ रहेंगे और यानी उनको बचा सकेंगे। फिर इकोनॉमिक और ग्लोबल डिस्ट्रप्शन जो हैं आज अरामको बंद हो गई, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है, तो एनर्जी मार्केट जो रिएक्ट करी आज पूरी दुनिया में, स्टॉक मार्केट ने कहीं पे 2 पॉइंट, कहीं पे 2.5 पॉइंट, कहीं पे कोई पॉइंट, कहीं पे ज्यादा उसने एक नेगेटिव ट्रेंड का उसका एक इंडिकेटर दिया है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो आप थ्रेट करते हैं ना, जहाँ पे 20% नहीं तो 30% उसका एक ग्लोबल इन्फ्लेशन का ट्रिगर इफेक्ट है, वो एक बड़ा वल्नरेबल चोक पॉइंट है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेस का, कल आपने एक टैंकर को हिट कर दिया वहां पे, जबकि वो मिलिट्री टैंकर नहीं था, उसको हिट कर दिया। अब हाँ, अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसका एक डिलेमा है, और उनके डोमेस्टिक लेवल पे भी डोनाल्ड ट्रम्प की जो मैं देख रहा था जो पॉपुलैरिटी पोल्स हैं वो बेइंतहा श्रिंक कर गए। चाइना अब इसमें पता नहीं स्ट्रेटेजिकली गेन कर रहा है, पहले हम समझे थे चाइना के खिलाफ है, चाइना को तो दोनों हाथों से पेट्रोल महंगा मिलेगा, लेकिन उनका पता चला है कि उन्होंने रिजर्व्स बनाए हुए हैं
اور ان کے پاس 6 مہینے تک کا اپنا آئل ہے اور 6 مہینے تک وہ بیٹھ کے ویڈیو گیمز دیکھ سکتے ہیں. رشیا بھی اس میں لیوریج کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے یہ جنگ پرولونگ ہو تاکہ یوکرین کے اوپر سے لوگوں کی نظر ہٹے اور یوکرین پہ اور اندر گھستا رہے. سب سے زیادہ اس میں جو ہرٹ ہو رہی ہیں نا, وہ گلف اسٹیٹس ہرٹ ہو رہی ہیں. ایران تو ہو ہی رہا ہے لیکن گلف اسٹیٹس بہت ہو رہی ہیں. تو کیا ہوگا آگے, فیوچر کیا ہوگا؟ آپ نے تو ساری $1 ٹریلین اکانومی کے پیچھے آپ لوگ لٹ لے کے پڑ گئے یار, کہیں پہ تو رکنا پڑے گا نا. موشر صاحب, میں کینیڈا میں پڑھ رہا تھا بیچلرس کے لیے جب گیا تھا, تو میری ایک کلاس میٹ تھی, یہودی تھی, اور اس سے میری جب بات ہوتی تھی نا اسرائیل کے معاملے میں, تو میں کہتا تھا جی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے, اسرائیل ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ مجھے جسٹیفیکیشن جو دیتی تھی اسرائیل کی ایگزسٹنس کی, وہ یہ دیتی تھی کہ بھائی بہت ساری ٹیکنالوجی اسرائیل کے تھرو آئی ہے, بہت ساری کمپنیز اسرائیل کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اگر اسرائیل ختم ہو گیا تو یہ کمپنیز بھی ختم ہو جائیں گی, آپ کا پورا جو گلوبل کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسرپٹ ہوگا. اور جو فلسطینی, اب مزے کی بات کیا ہے جسٹیفیکیشن میں, جو فلسطینی ہیں جو رہ رہے ہیں ان پورے علاقوں میں ویسٹ بینک کے اندر, جو فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں جن کو روزگار مل رہا ہے, فلسطینیوں کو جو روزگار مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر اٹیکس ہوئے, ڈسٹرپشنز ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ دلیل ہے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے صرف اس وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں اسرائیلی فیکٹریز کے اندر ویسٹ بینک کے اندر؟ آئی تھنک یہ اسٹریٹ آف ہارموز کی جو بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو چوک پوائنٹ بنا کے ایران نے گلوبل اکانومی کو نقصان کیا. آپ مجھے بتائیں اگر آپ ایران ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یا اگر لیٹ سپوز کل کو پاکستان, وہی والی مثال جو میں پہلے دی تھی, کل کو پاکستان کے اوپر اگر اسرائیل آ جاتا ہے امریکہ کو لے کے ہمارے مرین اس کے اندر اور کہتا ہے کہ ڈی نیوکلیئرائز کرو ورنہ. جی, میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جس کا اس کانفلکٹ سے تعلق نہیں ہے. میں تو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور حکومت کے پیچھے تھا کہ ہمیں طالبان کی لیڈرشپ کو ٹیک آن کرنا چاہیے اور چن چن کا مارنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں سانپ ہے. اور آج مجھے ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ایک یہ ملا ہے, ان کا یار ٹھنڈ رکھو, ہمیں بھی پتہ ہے جس وقت ہمیں انفارمیشن مل جائے گی ہم پھڑکا دیں گے, فکر نہ کرو. یعنی ہو جائے گا, یعنی ان کے, کیونکہ اب ہم اپنے ملک میں اور جنازے نہیں اٹھانا چاہتے, یس, ہم نہیں اٹھانا چاہتے. اور ہمیں ایک حد ہوتی ہے یار. میں اے پی ایس کے بچوں کا سوچتا ہوں, آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد میری نیند اڑ جاتی ہے. ایک باپ ہوں میں بھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا مشکل سوال ہے میرے سے, میں اس کا ہائپوتھیٹیکل جواب نہیں دے سکتا. جس کے اوپر پڑی ہوتی ہے اسی کے اوپر. میری یس, ایبسولوٹلی. ایک جاننے والی ہیں عزیزہ, انہوں نے بتایا کہ جب کشمیر کے اوپر بمبنگ ہو رہی تھی تو وہ ان کے ہسبینڈ اس وقت قطر میں تھے. انہوں نے کہا کوئی نہیں, اپنا فکر نہ کرو, ایک طرف شہادت ہے ایک طرف وکٹری ہے. اب قطر کے اوپر بمبنگ ہو رہی ہے تو ان صاحب کی پیک اپ ہوئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, ایک طرف شہادت ہے ایک طرف وکٹری ہے. کہتے نہیں ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, دوسرے کے اوپر تجزیہ دینا آسان ہوتا ہے, یس, اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالنا بڑا ہی مشکل کام ہے بھائی. اللہ نہ. ایبسولوٹلی. اب مبشر صاحب دیکھیں نا, ایرانیوں کی نظر سے اگر سوچیں تو بےچارے یہ ان کے اوپر جو حالات ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی ان کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اتنا جو ہے برا کر دیا اور سب کچھ ہو گیا. لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا جاتا, اس کے اوپر غم ضرور دکھایا جاتا ہے کہ ہم غم کرتے ہیں, لیکن کنڈیمنیشن نہیں ہوتی, کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کوئی پریکٹیکل سپورٹ نہیں ہوتا. تو افسوس ایرانیوں کو بھی ہے کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سوچیں تو ہم اپنا لیجیٹیمیٹ رائٹ کا ایکسرسائز نہ کریں. میرے پاس ایک چیز ہے اور جو میں نہیں چلا رہا, میں آپ کو پہلے میں معذرت کر لوں کہ میناب سکول میں جو بچوں کے جنازے ہیں ان کی میرے پاس تصاویر آئی ہیں, وہ اتنی خوفناک ہیں. جب آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کفن میں آپ لوگ رو پڑیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ شیئر کروں. بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, کچھ دل کے پیشنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ میری بات کا یقین کر لیں جب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی پینفل چیز ہے. یعنی جنگیں تو پتہ نہیں کس کے خواہش ہوتی ہے لڑنا, لیکن جو کاسٹ بچوں کے اوپر ہو, عورتوں کے اوپر ہو, بوڑھوں کے اوپر ہو, وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں تو بس 170 تک نمبر پہنچ گیا ہے موشر صاحب, بڑا افسوس. 170 تک چلا گیا نمبر میناب کے اسکول کا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اب آپ لوگوں نے تدفین کب کرنی ہے پہلے مجھے یہ بتائیں, اس کے بعد ہم کو پیس کی باتیں کریں.
مجھے جو اطلاعات ملی ہے اس کے مطابق 2-3 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. اسمبلی آف ایکسپرٹس کیونکہ الیکٹ کرتی ہے, ڈیموکریٹک پروسیس ہے پورا. اسمبلی آف ایکسپرٹس الیکٹڈ ہوتی ہے خود سے, وہ خود الیکٹ کرتی ہے سپریم لیڈر کو. تو نئے جو سپریم لیڈر آئیں گے ان کو الیکٹ کرے گی اسمبلی آف ایکسپرٹس. اور کہا یہ گیا ہے مجھے کہ جب نئے سپریم لیڈر آئیں گے تب وہ نماز جنازہ اور اسٹیٹ پروسیشن اور اسٹیٹ فیونرل تہران یونیورسٹی پہ کرائیں گے, اور یا تہران کی دوسری جگہ پہ شاید کرائیں, لیکن تہران میں ان کی نماز جنازہ آیت اللہ خامنہ کی پڑھائی جائے گی نئے سپریم لیڈر کی طرف سے. اب اس کا پورا کرائٹیریا ہے جو میٹ کرنا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں تہران کے اندر پڑھائیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں کم کے اندر پڑھائیں گے, بٹ کرائٹیریا ہے جو میٹ کرنا ہے اسمبلی آف ایکسپرٹس میں کسی بھی سپریم لیڈر کے کینڈیڈیٹ کے لیے. اس میں مجتہد بننے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو مجتہد ہونا ضروری ہے. مطلب اسلام کے اندر آپ کی جو ایکسرسائز آف اجتہاد ہے, یعنی رولز آپ کے پاس فتویٰ ایشو کرنے کی اتھارٹی ہونی چاہیے. تو وہ ساری ٹیکنیکلٹیز اگر میٹ ہوں گی اور کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوگا تو ان کو جو ہے وہ لایا جائے گا. چلیں ایک چیز آپ کو اتنی دیر میں اور دکھاتا ہوں میں, آپ یہ دیکھیں اپنی اسکرین پہ, یہ گلوبل کرائسس پہ ہے, اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایک فال آؤٹ رپورٹ ہے. امیجیٹ آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ پہلے جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر افیکٹ پڑا ہے, جس طرح سے کروڈ جو ہے وہ سرچ کر رہا ہے, باقی اسٹاکس نیچے آ رہی ہیں, اور ٹرپل ڈیجٹ آئل پوٹینشیل جو ہے اس کا کیا آؤٹ ریچ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں کہ اب سب سے بڑا اس میں جو امپیکٹ ہے وہ ڈسٹرکشن آف ڈپلومیٹک ٹرسٹ کے اوپر ہے, کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور سڈنلی حملہ ہو گیا. پھر دوسری باری بھی ایسا ہوا کہ ابھی تو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی, پھر آپ کا انٹرنل سیبوٹاج ہونے شروع ہو گیا. آپ کے اپنے رہنما, آپ کے لیڈرز, آپ کے سائنٹسٹ, آپ کے جنرلز وہ مرنا شروع ہو گئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں اور یو ایس میں کس کی وہ جو ہے ہمت جواب دیتی ہے, کیونکہ اس کو اتنا کتنا پرولونگ کرنا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا, یعنی یہ چیز مہینہ چلے گی تو پوری دنیا کا کباڑا ہو جائے گا. میں تو نہیں اس کو انٹسپیٹ کرتا ہے لمبا چلے. اٹ ہیز ٹو اینڈ مچ بفور دیٹ. مرشد صاحب نقصان تو ظاہر ہے ان کو ہو رہا ہے اکنامکلی, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ رکیں گے آفٹر اگر کسی کے سپریم لیڈر کو, کسی ملک کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جائے تو کیا وہ ملک رکنے کے لیے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی دوسرا ملک ہو تو شاید ہو سکتا ہے, لیکن ایران کو جس طریقے سے میں جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکیں گے until and unless یو ایس اس پورے ریجن کے اندر سے نکل جائے. اور مجھے لگتا ہے یہی ایک سولوشن ہے. ہو سکتا ہے دوسری چیزیں بھی ہوں, بہرحال سینکشنز کیا پتا وہ بولے نہیں جی ایران سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سینکشنز بھی ہم نے ختم کر دیے ہیں, آپ کو جس طریقے سے رہنا ہے آپ رہیں, ہم جا رہے ہیں اپنے بڑی بڑے لے کے, ہم سیکورٹی پھر بھی پرووائڈ کرتے رہیں گے ان ملک کو. ہو سکتا ہے ایسی کوئی چیز ہو جہاں پہ اٹیکس رک جائیں, لیکن مجھے دیکھیں ایران کی سیلف ریلائنس بہت زیادہ ہے. ٹوتھ پک سے لے کر راکٹ تک ایران ہر چیز خود ہی بناتا ہے, ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ویسے ہی سینکشنڈ ہے, موسٹ سینکشنڈ کنٹری آن ارتھ ہے اس سینس میں رشیا کے ساتھ, تو ان کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. جبکہ ان کا جان حسین مجھے کھل کر ایک بات بتائیں, تعریفیں نہ کریں, چائنا اور رشیا آپ کو امداد دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے اس وقت؟ دیکھیں امداد کا تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ کارگوز آئے ہیں, کچھ ٹیکنالوجیز آئی ہیں امداد کا. ایم ناٹ شور وہ 12 دن کی جنگ میں بھی ریزرویشنز تھے ایران کو کہ کافی چیزیں پرومس کی تھی رشیا اور چائنا نے اور نہیں ڈیلیور کی تھی. اور امداد کی اگر ایکسپیکٹیشن کریں تو ٹو وے آئی تھنک چلتی ہیں چیزیں. میں بلا وجہ تعریف نہیں کروں گا, میں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی برائی بھی کی آپ کے ساتھ بیٹھ کے, تہران میں بیٹھ کے. تو ایسا نہیں کہ میں کسی کا اسپوکس پرسن ہوں, میں اپنے اوپینین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی $3 بلین کی میزائلیں انہوں نے رشیا کو بھی بیچی ہیں, میزائلز اور ڈرونز. تو کچھ بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ان کی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک رشیا اور چائنا اتنا اپنے آپ کو انوالو کریں گے سیئنگ دیئر ریلیشن شپ ود دی انٹائر ورلڈ. اور چائنا تو ویسے ہی نان کانفرنٹیشنل رہا ہے ہمیشہ, اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کی جو ڈیلنگز ہیں وہ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ڈائریکٹلی کودیں گے. یا امداد کی جہاں تک بات کی, ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی کچھ چیزیں آئی ہوں, اور ٹیکنالوجی جو آئی ہے مجھے بتایا گیا کہ کچھ ٹیکنالوجیز آئی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی میسو سپورٹ رشیا اور چائنا کی طرف سے, یا کوئی کشتیاں لے آئے ہوں وہ اپنی اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر بھی کانفلکٹ کے دوران کھڑا کر دیا ہو, یا کوئی اپنے میسائل ڈیفنس سسٹمز جو ہیں وہ اسٹیشن کر دیے ہوں یہاں پہ. اس طریقے کی چیز تو نہیں ہوئی ہے. تو یعنی ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ چائنا نے پتہ نہیں کتنا دے دیا, کتنی آپ کو سیٹلائٹ انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہے, ابھی تک آپ تو یہ نہیں بتا سکے. یہ آپ نے 5 جی میزائل مارے ہیں وہ اس کو یو ایس ایس ابراہم لنکن کو, وہ کہتے ہیں ہمارے قریب بھی نہیں آئے کہیں. تو کچھ سیٹلائٹ امیجری دے گا تو ہمیں پتا چلے گا نا, ہمیں ویسے تو نہیں پتا چلنا. جی یہ ہو سکتا ہے سیٹلائٹ امیجری میں سپورٹ مل رہا ہو ایران کو, ان کی اپنی سیٹلائٹس بھی ہیں ایران میں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں,
दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज में आता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, और मुसलमान ममालिक में नंबर 1 पे आता है, ये आप फैक्ट चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ईरान की अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, बहरहाल इतनी अच्छी नहीं है कि वो सारी चीजें खुद से सर्वेलेंस कर रहे हो, वो वाली सैटेलाइट्स तो नहीं है इनके पास कि वो कंप्लीट सुपरविजन उनकी हो, और जरूर सपोर्ट आ रही होगी आई एम श्योर। इब्राहिम लिंकन की जहां तक बात रहती है तो इब्राहिम लिंकन के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला हुआ है, अब वो डिनाई करें या एक्सेप्ट करें, ईरान बोलने को तो बोल सकता था कि हमें 20 मिसाइलें मारी हैं 6 के बजाय, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा है, 6 ही मारी होंगी उन्होंने, वो लगी नहीं होंगी, इंटरसेप्ट हो गई होंगी। टेस्ट, मुझे पता है कि टेस्ट करने के लिए पहला जो रन हुआ था वो टेस्ट रन के लिए हुआ था। 6 मिसाइलों में उन्होंने टेस्ट किया कि किस तरीके से डिफेंसेस, ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं और जो सेंट्रीज हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, उसका रिस्पॉन्ड टाइम क्या है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती हैं। और मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अभी दूर खड़ा हुआ है, उसको पीछे स्टेशन किया हुआ है, हो सकता है अगर वो करीब आ जाए तो टारगेट करें उसको। अभी तो मिनी सबमरीन्स और हैदर बोट्स जो हैं वो एंगेज नहीं कर सकती, उसको तो अटैक कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो करीब आ जाए तो आई थिंक अटैक होगा उसके ऊपर भी। अच्छा, आज सऊदी वजारत दिफा की स्टेटमेंट आ गई है, वो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी को डिसोन कर रहे हैं कि सऊदी वली अहद ने बिल्कुल नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान पे हमला करो, वो तो आपके हमदर्द हैं एक्चुअली, उनको भी, और आपने बैठे बैठाए तुर्की के ऊपर भी अपना आतिशबाजी शुरू कर दी। यार आप लोगों को चैन नहीं है, हर एक के ऊपर तुर्की करिए, के ऊपर तो जो नजर आता है डस करके वहां मार देते हैं आप। बड़े सच्चे डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात बहुत अच्छी है, वो सादिक और अमीन है, बहुत सच्चे हैं, जो बात बोलते हैं हर बात सच, हर बात सही सच बोलते हैं। तो जरूर अगर वो कह रहे होंगे कि सऊदी अरब ने नहीं बोला उनको, तो नहीं बोला होगा, लेकिन हालात जो दिखाते हैं, ईरान कोई पागल तो नहीं है कि वो बिला वजह सऊदी अरब के ऊपर, मुझे नहीं समझ में आता अगर मैं ईरान की पोजीशन में हूं तो मैं बिला वजह सऊदी अरब के ऊपर और बिला वजह किसी और के ऊपर, ऐसे भी तो ममालिक हैं मोस्टर साहब जिनके ऊपर हमला नहीं किया एसेट्स के होने के बावजूद, तो मुझे नहीं लगता कि जी सॉरी। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि स्टोरी जो होती है वो किस तरह बनती है, किस तरह आती है, उसके एंगल्स क्या होते हैं, बहुत चीजें हो सकती है ना बीच में। लेकिन आप फोन आके भी तो पूछ सकते थे ना अगले से, यार हेलो शेख साहब ये क्या किया। जब ये सारा मामला हो रहा था, जब इशू किया गया स्टेटमेंट कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी एयर या नेवल या लैंड बाउंड्री से अमेरिका को, उसके बाद आपने देखा ये जब अरमाडा आया और सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, मैंने बाकायदा अपनी एक वीडियो में भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से उस टाइम पे किस तरीके से F-35 फाइटर जेट्स, सेंट्रीज, रिकॉनेसेंस इक्विपमेंट, सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट तो खैर था ही, उसको बढ़ाया गया, वो तो जस्टिफाइड है, लेकिन जो अटैक इक्विपमेंट है वो किस तरीके से मूव हुआ। डिफरेंट ये जो यूएई और बहरीन तो का तो खैर टॉपिक ही अलग है, वो इब्राहिम लिंकन से रिलेटेड ज्यादा है, और कतर के अंदर जो रिकॉनेसेंस थी वो अलग थी, लेकिन बेसिस के अंदर मूव किया गया। और बातें मोर्शद साहब, आप तो खैर मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, आप माशाल्लाह यू आर अ लेजेंड इन दिस फील्ड। बातें मुल्क जो है वो करते हैं कभी कभार, लेकिन पसे पर्दा चीजें कुछ और हो रही होती हैं। तो हो सकता है, देखें ईरान को शौक नहीं है कि सऊदी अरब के साथ हमेशा ईरान ने कोशिश की रीअप्रोचमेंट की और किया, दोस्ती भी अच्छी हुई, एंड में रियलाइजेशन अरब ममालिक को भी हो रही है कि अमेरिका के साथ ये जो मायदे किए हुए, जो बेसिस बिठाए हुए, ये सही नहीं है और मुसलमान दुनिया को एक साथ होना चाहिए। तो शौक तो नहीं है ईरान को कि वो बिला वजह किसी मुल्क के ऊपर मारे, मेरा अपना ख्याल ये है। अब बहरहाल चाइना के वजीर दिफा ने तो ये वजीर खारजा ने तो आपके वजीर खारजा कहा है कि हम ईरान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी मेजर स्टेटमेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब मुझे बताएं कि क्या अब आप लोग ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस के अलावा मजीद सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या ये नहीं, प्लान में है? सिविलियन टारगेट्स को तो वैसे भी कभी भी एम नहीं था कि सिविलियन टारगेट्स को टारगेट किया जाए डायरेक्टली। ऑब्वियसली कुछ बिल्डिंग हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, आपने सबकी आगे लगा दी हैं, चीखें निकल गई हैं नहीं वो आपके। देखिए वो तो स्ट्रेटेजिक, मोर्शद साहब आप भी खुद भी जानते हो, तो स्ट्रेटेजिक एक पोस्ट है ना, उसको सिविलियन उसमें कंसिडर, ऑल्दो काम करते होंगे सिविलियंस उसके अंदर, लेकिन एज अ टारगेट वो एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है जिसको मीट करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात रही हाउसिंग फैसिलिटीज की, एयरपोर्ट्स की, इन चीजों की, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस अलग जो बने हुए हैं यूएस के और जो होटल्स इन्होंने बुक किए हुए हैं, उनके ऊपर बिल्कुल अटैक आई थिंक चलता रहेगा। सीआईए की जो फैसिलिटीज हैं ईरान के अंदर, चाहे वो टर्मिनल 3 में हो चाहे वो कहीं भी हो, उनको निशाना बनाया जाएगा, दैट इज माय ओन ओपिनियन। और देखें अगेन मैं ये बात रीअफर्म करता चलूं कि ये बिला वजह की जंग कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि अवाम को बिला वजह नुकसान पहुंचाया जाए। ये जो टारगेटिंग हो रही है वो इन्हीं के सारे एसेट्स के ऊपर हो रही है, और मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। कोई बिल्कुल ये सारी जो बातें हैं कि बरादर ममालिक ने जो है हमेशा साथ दिया, ये मुल्क कभी भी
یہ ملک کبھی بھی کھڑے نہیں رہے. اصلی اگر آپ امیج دیکھیں, یہ ملک کبھی بھی نہیں کھڑے رہے اسلامک پرنسپلز کے ساتھ, نہ ہی ان کو حق ہے, ان بادشاہتوں کو حق ہے کہ وہ اسلام کا بینر لے کے جو ہے ان باتوں کو کریں. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. آلدو ایران کے آفیشیل اسٹیٹمنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, ہمیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا کوئی حق بنتا ہے کہ ابھی روئیں, جب انہوں نے وہی والی بات ہے کہ بندوقیں دی ہوئی ہیں اٹیک کرنے کے لیے, تو ساتھ ساتھ اب جب اٹیک ہو رہا ہے تو رو رہے ہیں. جب ایران مار رہا تھا فلسطین کے اوپر اور آپ میسلز کو روک رہے تھے پہنچنے سے غزہ کے اوپر, تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور یہی ہوتا ہے ویئنگ انالیسز میں, کیجولٹیز جب ایران کی ہوتی ہیں یا کوئی چیز ایران کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کبھی بھی نہ مذمت آتی ہے اس طریقے کی, نہ ہو کچھ ہوتا ہے. اپنے ملک میں جب ہوتا ہے تب اس کے اوپر ہنگامہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں انفیئر ہے یہ تھوڑا سا. تو چھوڑیں انفیئر کو, آج رات کیا کر رہے ہیں؟ کل تو آپ نے بتایا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اسرائیل میں بڑی چیخیں ہوئی, سائرن ہوئے, آج کیا ہو رہا ہے؟ آج رات ایک اور ویو موشر صاحب 48 آورز میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے. IRGC نے کہا ہے کہ 48 آورز میں ہم نے ریکارڈ قائم کیا ہے. 12 دن کی جنگ میں اتنا ہم نے جو ایمونیشن اور اسلحہ اور مسلز اور ڈرونز نہیں چھوڑے تھے جتنے اس دفعہ چھوڑے. 60 اسٹریٹجک لوکیشنز, 500 ملٹری جو لوکیشنز ہیں, اس کے علاوہ آج رات کو بھی ایکسپیکٹڈ ہے ایک بہت بڑا اٹیک, اور میرے خیال میں ہوگا. اور اب جو دوسری جگہ موو کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے ایسٹس کو, اون بیسس پہ بھی اگر کہیں موو کر رہا ہے تو ان بیسس پہ بھی حملہ ہوگا, فریش اٹیک ہوگا. اس کا اچھا, آپ کی ایران کی وزارت خارجہ کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سعودیہ میں آرامکو آئل ریفائنری کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خود سے سعودی عربیہ کو اس جنگ میں گھسیٹ رہا ہے. مجھے تو اس کا یہی مطلب سمجھ آتا ہے. ہو سکتا ہے, ایبسولوٹلی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ٹارگٹ نہیں کیا تو بہت اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ گھسیٹ رہا ہو, ڈیفینیٹلی. آپ کے اتنے اچھے دوست نریندر مودی کا کوئی فون آیا ہے آپ کے پریزیڈنٹ کو؟ مودی صاحب کا کہاں, اب تو ناراضگی ہے نا مودی صاحب سے. مودی صاحب کے ساتھ کہاں بات چیت ہوگی. وہ تو جو بھی حالات تھے آپ کے سامنے تھے, جو بھی ان کے جتنا ابھی اسرائیل جو جا کے آئے ہیں اور مل کے آئے ہیں, تو حالات تو انڈیا کے حوالے سے تو حالات بالکل بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ انڈیا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس جنگ کے اندر یا کسی چیز کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. آلدو ان کی اپنی خباثت ان کی اپنی ہے, جو شیطانی ان کی عادتیں ہیں وہ ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اکنامک تعلقات سے زیادہ ایران کے کوئی تعلقات نہیں تھے انڈیا کے ساتھ بھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ تیل خریدتے تھے, انہوں نے انرجی کی خریدی ہوئی تھی ان سے, تو اس سے زیادہ کوئی تعلقات نہیں تھے. کشمیر کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے, دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے انڈیا کے. جون حسین, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تھینک یو. دوبارہ ہمیں اور بڑی انسائٹ ہمیں دی ہے. ناظرین, میں آپ کو چلتے چلتے ایک دو باتیں بتاؤں کہ سیز فائر میں اس وقت دو پرابلمز ہیں. جو ممالک ہیں جو ان کی صلح کرا سکتے تھے یا ان کو ٹھنڈا کر سکتے تھے, وہ تو سارے اب براہ راست جنگ میں کود پڑے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ ایران نے کہہ دیا کہ وی ول ناٹ نیگوشیٹ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ اس وقت تک ہے جب تک جناب آیت اللہ خامنائی شہید کی تدفین نہیں ہوتی. جب تک ان کی تدفین نہیں ہوتی, ٹیمپرز آر ویری ہائی. اور جو بھی کہے گا ان کی تدفین سے پہلے اور نئے آیت اللہ کے آنے سے پہلے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اس کی لوگ بوٹیاں کر دیں گے, اس کو وہاں پہ ایران کی پبلک نہیں چھوڑے گی. تو اب یہ 2-3 دن میں جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو پیس کی طرف عمل ہے یہ جانے کے قابل ہوگا, اور اس میں دو ممالک بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. دونوں چھوٹے ممالک ہیں لیکن دونوں کا اس وقت پیس کی وجہ سے قد بڑا ہے. ایک تو عمان ہے اور ایک پاکستان ہے. آپ یقین مانیں کہ پاکستان الحمدللہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ جس کو تمام عرب ممالک بھی بڑی ہائی ریگارڈ میں رکھتے ہیں, جس کو امریکہ بہت ہائی ریگارڈ میں رکھتا ہے, اور ایران نے بارہا اعلان کیا کہ پاکستان اس کا خیر خواہ ہے. ایران نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے 3 ممالک کا شکریہ ادا کیا. ان میں رشیا ہے, چائنا ہے اور خاص طور پہ پاکستان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیشن ہو سکتی ہے, انشاءاللہ ہوگی, لیکن میں اس کو جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ 3-4 روز میں یہ تھمے گی, اس کا مطلب تھا کہ یہ تدفین ہو جائے شہید آیت اللہ خامنائی کی اور ان کی فیملی کی, تو اس کے بعد جو ہے دین one can start talking about that. لیکن یہ جنگ ابھی اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اس نے مزید آج رات کو شعلے بھڑکانے ہیں, کل بھی بھڑکانے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے, کسی کو ناگہانی آفت نہ پڑے,
اور کسی کی کوئی مجبوری نہ بن جائے یہ چیز. لیکن میں ایک ٹریڈیشنل ایک بات کروں جانے سے پہلے کہ دیکھیں، جب آپ کسی کی مزری کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا، جب آپ کسی کی تکلیف سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے وہ خود آگے آتی ہے. ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ دبئی کی ایک عادت تھی کہ جہاں پہ بھی جنگ ہوتی تھی، یہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے، مجھے فرسٹ ہینڈ تو نہیں پتا، کہ یہ بڑے خوش تھے یا فیول کرتے تھے کہ یوکرین میں ہوئی ہے، الجیریا میں ہوئی ہے، فلاں جگہ ہوئی ہے، انڈیا پاکستان کی ہوئی ہے، تو یہ ہر جگہ کے ملینئرز کو لیور کرتے تھے کہ آؤ یار، تمہارا وہ تو ملک سیف نہیں ہے، یہ نو وار زون ہے، یہاں پہ تو وار ہی نہیں ہونی، یہاں پہ تو ٹیکس ہی نہیں، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر آ کے انویسٹ کرو، ادھر آ کے انویسٹ کرو. اب وہ خود وار زون میں کنورٹ ہو گئے، انتہائی بڑے اور برے وار زون میں کنورٹ ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، اور کسی نہ کسی طرح جنگ کبھی بھی سینسیبل نہیں ہوتی ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ڈائیلاگ ہی ہے. لیکن یہاں پہ وہ فرق یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کو بہت پہلے اس پروگرام میں کہا تھا کہ یہودی میں اور زائنس میں، ان دونوں میں فرق سمجھنا کی کوشش کریے گا. اگر جنون یہودی کرتے ہی ہے تو یہ سیٹرڈے کے دن اٹیک نہیں ہونا تھا، سبت پہ نہیں ہونا تھا. اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور کامنٹس میں جہاں آپ اپنی رائے دیجیے گا وہاں پہ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس جگہ سے یہ شو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم کو بھی پتا چلے کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک آپ کو جا کے مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.